بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی منفی سوچ اسے ناکام نامراد ٹھہراتی ہے۔ دین اسلام کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ انہوں نے ہر وقت ایسے پہلوؤں پر انگلی اٹھانی ہے جو حقیقت میں مثبت ہیں، لیکن یہ ظالم انہیں منفی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے اسباق میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں شریعت اسلامیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے یہ نازک مسائل رکھے۔ سوال یہ ہے کہ ان نازک ترین مسائل پر اس قدر تفصیل کیوں؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، آیت مبارکہ ہے 34۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نازل کر چکے ہیں، الیکم آپ کی طرف، آیات نشانیاں، آیات، مبینات جو کھلی روشن واضح ہیں، وَمَثَلًا اور مثالیں، من الذین ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، وموعظہ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے تمہاری طرف کھلی اور واضح آیات نازل فرما دی ہیں، اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی مثال بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہم نے اتاری ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیچھے رب کائنات نے تفصیلی احکامات بیان فرمائے، اور یہاں پر فرمایا کہ یہ قرآن ہے جس میں ایک ایک چیز بالکل ہم نے واضح کر دی ہے، اور جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان کی مثالیں بھی، خبریں بھی گزر چکی ہیں، کس کس انداز سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کی
جس طرح کہ آگے سورہ زخرف آ رہی ہے، اس کی 56ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کرائے فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ، ہم نے ان کو مثالیں بنا دیا اور گزری ہوئی داستانیں بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور موعظہ کا معنی ہے زاجراً عن ارتکاب المأثم والمحارم للمتقین، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے گناہوں اور حرام چیزوں سے ایک تنبیہ ہے۔ پھر اسی مناسبت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فیہ حکم ما بینکم، جو تمہارے درمیان اختلافات ہیں قرآن میں ان کا حل موجود ہے، وخبر ما قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے لوگ ان کی خبریں بھی موجود ہیں، ونبأ ما بعدکم، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں موجود ہیں، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، کہ یہ قرآن جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق تھوڑا ہی ہے۔ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو بد نصیب انسان تکبر غرور میں آ کر اس کو چھوڑ دے تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام پھر اس کی ذلت اور رسوائی اس کے مقدر کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اسے برباد کر دیں گے، اور جو اس کے سوا دوسری کتاب میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ اگرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، امام ترمذی اس کو 2906 حدیث کے تحت لے کر آئے، اور ویسے بھی یہ قول ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مناسبت ہے اس آیت مبارکہ کے سابقہ آیات مبارکات کے ساتھ۔ تفسیر المراغی میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے سابقہ جو احکامات گزرے ہیں ان کی تفصیل بیان کی، اس کے بعد اپنے بندوں پر احسان جتلایا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان جتلائیں، اور فرمایا یہ جو آیات مبارکات ہم نے نازل کی ہیں یہ بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی تعویل وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے، جس طرح کہ امام ابن جریر وغیرہ نے لکھا۔ اور یہ آیات مبارکات حق کو واضح کرتی ہیں، باطل سے الگ کرتی ہیں، احکامات کو بالکل کھول کھول کر بیان فرماتی ہیں۔ امام بقائی نے نظم الدرر میں یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید اگر تدبر کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان حق اور باطل کی بآسانی پہچان کر سکتا ہے، اور پھر قرآن مجید عقل سلیم کے منافی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو قرآن مجید پر تدبر کرنا چاہیے۔ اور جو اگلی بات ہے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں قرآن میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے خاص انعامات سے نوازا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور رب کائنات نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے رکے رہتے ہیں۔ امام ابن جریر اور امام سعدی وغیرہ نے اس بات پر خصوصی طور پر زور دیا، جس طرح آگے سورہ صاد آ رہی ہے 29ویں آیت مبارکہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایسی کتاب مقدس ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، بابرکت ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات مبارکت پر غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی بات کو لے کر واحد التفسیر میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 امور بیان کیے۔
پہلی بات انہا آیات بینات وعظات بالغات، کہ یہ واضح آیات مبارکات ہیں اور نصیحتیں ہیں بالکل واضح، اور جو لوگ ان کو غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اشکال یا شبہ اس میں باقی نہیں رہتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان آیات مبارکات میں سابقہ امتوں کی خبریں گزری ہیں، ان میں نیک بھی تھے اور برے بھی۔ کچھ لوگوں نے اچھے اعمال کیے، اکثریت نے برے اعمال کیے، اور پھر جو اعمال انہوں نے کیے ان کو بدلہ بھی مل گیا اور مزید آخرت میں ملے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک اور بات واحد تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ داستان افک، سیدہ عائشہ پر لگنے والا بہتان جو ہے، اس کی ایک مماثلت ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی داستان کے ساتھ، اور اس کی مماثلت ہے سیدہ مریم کی داستان کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں پر بہتان ترازی یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، بلکہ ہر دور میں رہا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تیسری چیز جس پر خصوصی طور پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ جو آیات مبارکات پیچھے گزری ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ پھر ان پر غور و فکر کر کے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کے مزید قریب ہو سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سبق کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں ایک اور بات لکھی ہے، اور وہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس قرآن کو ان گنت لا تعداد بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے، اور ان عظمتوں کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو تدبر کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ پھر تفسیر البحر المحیط میں اس حوالے سے ایک بحث ہے جس کا تعلق فن قرات کے ساتھ ہے، یقیناً میں اس کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہوں گا، لیکن تفسیر روح البیان میں ایک بات کی وضاحت ضرور ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر یہ جو پیچھے سلسلہ گزرا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والی تہمت، اور پھر اس کے بعد کے احکامات، یہاں پر رب کائنات سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نئے سلسلے نہیں ہیں۔ جس طرح تفسیر البیضاوی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سابقہ امتوں میں ایسی داستانیں گزر چکی ہیں، لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم اللہ والوں کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ الزام و اتہام پر اتر آئے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگنے والی تہمت دراصل اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو جو بہتان لگا سو لگا، اصل میں اس کے پس پردہ مقاصد کچھ اور تھے، اور ان میں سے ایک یہ بھی کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بری طرح زج کیا جائے، آپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات واضح کر دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔